تاریخ لاہور میں اب ہم بات کرتے ہیں بادشاہی مسجد کی۔ کنیا لال کہتا ہے جی کہ جو بادشاہی مسجد ہے یہ لاہور کی جتنی بھی قدیم مساجد ہے اس میں سب سے بڑی مسجد ہے، اور اس کی عمارت کو سنگ سرخ سے اور سنگ مرمر سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے تینوں گنبد جو ہیں وہ بھی سنگ مرمر کے ہیں، اور جو چاروں مینار ہیں ان کے اوپر بھی جو گنبدیاں تھیں وہ سنگ مرمر کی تھیں، لیکن اب وہ موجود نہیں۔ ان کو سکھ دور میں جو ہے یہاں سے پتھر کو اتار لیا گیا تھا۔ حضوری باغ کی طرف جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے۔ حضوری باغ جو ہے یہ وہ باغ ہے جو کہ بادشاہی مسجد اور قلعے کے درمیان ہے۔ آگے چل کر اس بک میں جو حضوری باغ میں بارہ بنائی گئی ہے رنجیت سنگھ کی طرف سے، اس کا بھی ذکر جو ہے وہ آئے گا۔ مسجد کے دروازے پہ جو کتبہ لگا ہے اس کے اوپر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی بانی مسجد اور اہتمام جو ہے وہ فدائی خان کوکا لکھا ہوا ہے۔ یہ جو کوکا ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے دودھ پلانے والی کا بیٹا یا دائیا کا بیٹا۔ فدائی خان عرف کوکا جو ہے اس کی والدہ نے جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کو جو ہے وہ دودھ پلایا تھا۔ پنجاب میں جب شاہ جہاں بادشاہ کی حکومت کے بعد جو ہے وہ دارا شکوہ کی حکومت جو ہے وہ آئی، تو اس نے بہت زیادہ عمارتیں جو ہے وہ تعمیر کی۔ پہلے اس نے چونک بنوائے، پھر اس نے عالی شان عمارتیں اپنے دادا مرشد میاں پیر بالا پیر کے روزے کی تعمیر کی۔ یہ جو روزہ ہے یہ اب میاں میر ایک گاؤں میں جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے عمارت کے اختتام پر پتھر بہت زیادہ جو ہے وہ بچ گیا، تو دارا شکوہ کا یہ ارادہ تھا کہ جو باقی پتھر بچ گیا ہے اب یہ کیا کرے گا، اب یہ اپنے مرشد کے روزے تک جو ہے وہ اس پتھر کی جو ہے وہ ایک پختہ سڑک جو ہے وہ بنائے گا، اور روز سلام کے واسطے جو ہے وہ ننگے پاؤں اس سڑک پہ چل کے جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے مقبرے پہ جو ہے وہ پہنچے گا۔ اور اس سڑک پر اس دارا شکوہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ ابھی یہ ارادہ دل ہی میں تھا کہ عالمگیر جو ہے اورنگزیب عالمگیر، اس نے اپنے باپ کو جو ہے وہ قید میں ڈالا اور دارا شکوہ کو جو ہے وہ قتل کرا دیا، اور پھر جو یہ پتھر بچا ہوا تھا جس سے سڑک بنی تھی اس سے پھر جامع مسجد جو ہے وہ بنائی گئی، اور فدائی خان کو جو ہے وہ اس کا نگران جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ جامعہ مسجد دلی سے یہ بڑی مسجد ہے، اور مسجد کے شمال و جنوب اور مشرق کی طرف جو ہیں وہ حجرے ہیں جس میں درویش اور طالب علم جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ لیکن کنیا لال کہتا ہے کہ اب صرف جو شمالی اور جنوبی حجرے جو ہیں وہ موجود ہیں، مشرق کے جو حجرے تھے یہ انگریز دور میں ختم کر دیے گئے تھے، بلکہ انگریز دور میں جو مشرق کی دیوار تھی اس کو بھی گرا دیا گیا تھا۔ چاروں میناروں کی سنگ مرمر کی بلائی برجیاں جو ہیں وہ نہایت خوبصورت تھیں، لیکن سکھوں کے عہد میں ایک برجی جو ہے وہ زلزلے سے گر گئی اور باقی جو ہیں وہ تین مرمت طلب ہو گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے باقی تینوں کو بھی مسمار کروا دیا اور چاروں مینار بے گنبد کے رہ گئے۔ میناروں میں جو ہے وہ سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں جس سے لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کر چاروں طرف کا جو ہے وہ نظارہ لیتے ہیں۔ شمال اور مغرب کی طرف دریائے راوی جو ہے وہ لہریں مارتا ہے اور پریڈ کا میدان دکھائی دیتا ہے۔ مشرق اور جنوب کی طرف جو ہے وہ شہر کی آبادی نہایت خوبصورت نظر آتی ہے۔ بادشاہی عہد میں اس مسجد کی آرائش پہ جو ہے وہ لاکھوں روپیہ سالانہ خرچہ آتا تھا، لیکن جب سکھ سلطنت قائم ہوئی تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کبھی اس میں توپ خانہ، کبھی پلٹن اور کبھی سواری کی فوج کی چھونی جو ہے وہ اس کو بنایا، کبھی حجروں میں میگزین جو ہے وہ بھرا گیا، سکھ لوگ پتھروں کی سلیں اکھاڑ کر لے گئے، چھوٹی برجیاں سب گر گئیں، مسجد کا فرش جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ بڑا صدمہ اس مسجد کو اس وقت آیا جب رانی چند کور کے عہد میں مہاراجہ شیر سنگھ نے بٹالہ سے آ کر لاہور پر حملہ کیا۔ اس وقت رانی چند کور قلعے میں مسور تھی اور مہاراجہ شیر سنگھ مسجد میں تھا۔ اس وقت شیر سنگھ نے مسجد کے میناروں پر جو ہیں وہ چھوٹی توپیں نصب کروائیں، اور ان کا جو گولہ تھا وہ قلعے کے صحن کے اندر گرتا، اور قلعے کی مغربی دیوار سے جو گولہ آتا وہ مسجد کے اندر گرتا۔ 3 دن تک جو ہے یہ گولہ باری ہوتی رہی، اور اسی طرح سے شیر سنگھ کے بعد راجہ ہیرا سنگھ نے جب قلعے کا محاصرہ کیا تب بھی توپیں نصب کروائیں اور یہ بمباری جو ہے یہ جاری رکھی۔
اور جب انگریز پنجاب میں وارد ہوئے تو پہلے پہل ان کی فوج نے بادشاہی مسجد میں قیام کیا۔ فوج کے رہنے کے لیے مسجد کے اندر نئے کمرے بنائے گئے اور ان کے آگے برآمدے تعمیر ہوئے۔ اور پھر جب مہاراجہ دلیپ سنگھ کو جلا وطن کر دیا گیا اور پورے پنجاب کے اوپر انگریزوں کا ہولڈ ہو گیا، تو پھر انگریزوں نے بڑی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد دوبارہ مسلمانوں کو واپس کر دی، اور اس کے پرانے متولی بزرگ شاہ حکیم جو ہیں ان کو مسجد کا متولی بنایا گیا۔ اور پھر ان کے بعد خان بہادر محمد برکت علی نے اپنی تحصیلداری کے زمانے میں مسجد کی طرف جو ہے وہ خاص توجہ دی، اس کے لیے جائیداد وقف کی، جس کے چندے سے مسجد کے اخراجات پورے ہونے لگے۔ اس میں حوض جاری کیا گیا، امام اور مؤذن مقرر ہوئے۔ عید کی نمازوں کے لیے شہر والوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ عید کی نماز مسجد میں آ کر پڑھیں۔ مسلمان رئیسوں کی کمیٹی بنائی گئی اور اس میں یہ قرار پایا کہ شہر میں جو نکاح ہو 4 آنے نکاح کرنے والے سے آبادی مسجد کی امداد کے لیے خرچ کیے جائیں۔ سالانہ یہ اچھی خاصی رقم ہوگی۔ پھر جب عید کی نماز میں 6 سے 7 ہزار نمازی جو ہیں وہ جمع ہونے لگے تو اس کے بعد باری آئی مسجد کے فرش کی تعمیر کی۔ اس کے لیے نواب نوازش علی خان، برکت علی خان یہ اسسٹنٹ کمشنر تھے، اور نواب عبد المجید خان یہ ڈپٹی کمشنر لاہور سے ملے اور ان کو درخواست دی کہ یہ مسجد کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ڈپٹی کمشنر نے ایک دربار منعقد کیا اور شہر کے درونی بیرونی ہندو مسلمانوں کو جمع کیا اور چندے کی ترغیب دی، اپنی جیب سے بھی پیسہ دیا اور حکومت سے بھی پیسے دلوائے۔ جب روپیہ اور چندہ جمع ہو گیا تو مرمت شروع ہوئی۔ اس چندے میں ہندو، مسلمان، عیسائی سب نے بخوشی جو ہے وہ حصہ لیا اور مسجد کی مرمت مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی جو اولین تعمیر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ 1673 عیسوی میں جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی تھی۔ اس کتاب میں جو دوسری مسجد کا ذکر کیا گیا ہے یہ مسجد مستی دروازہ ہے، جس کو تعمیر کروایا تھا جی ملکہ مریم زمانی نے، جو کہ زوجہ تھی نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ کی، اور یہ مسجد جو ہے وہ بنی تھی 1023 ہجری میں۔ یوں کہہ لیں کہ یہ مسجد آج سے تقریباً 4 صدیاں پہلے جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ سکھ دور میں یہ مسجد جو ہے یہ ویران اور غیر آباد رہی۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت قائم ہوئی تو اس نے مسجد پر قبضہ کیا اور اس میں برود جو ہے وہ رکھا گیا، اس لیے یہ مسجد برود خانے والی مسجد جو ہے وہ بھی مشہور ہو گئی۔ انگریز دور میں یہاں سے برود نکال کر دریا میں پھینکوائی گئی، مسجد کو جو ہے وہ خالی کیا گیا اور مسلمانوں کے حوالے جو ہے وہ اس کو کیا گیا۔ 1750 عیسوی میں یہ مسجد مسلمانوں کو دی گئی۔ اس کی ایک بیٹھک اور دکانیں جو کہ مسجد کے ساتھ جو ہیں وہ متصل تھی، مسجد کی جگیر میں تھیں، وہ بھی واگزار جو ہیں وہ کرائی گئیں، لیکن کوئی خاص رونق نہیں ہو سکی۔ حالانکہ جب مسلمانوں کو دور تھا، قلعہ آباد تھا، تو یہی دکانیں جو ہیں یہ 20 روپے ماہوار کرائے پر جو ہے وہ چڑھتی تھیں، لیکن پھر یہ سالہ سال خالی پڑی رہیں۔ تیسری مسجد جو ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے تاریخ لاہور میں یہ ہے سنہری مسجد۔ اس کے گنبد اور گنبدیاں جو ہیں ان کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے، اور بارش میں جب یہ دھل جاتی ہیں اور سونے کی چمک جو ہے وہ 2 چند ہو جاتی ہے۔ اس کے 3 اطراف دکانیں بنائی گئی ہیں اور ان کی آمدنی سے جو ہے وہ مسجد کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ مسجد کے چاروں طرف جو ہے وہ بازار ہے، اور اس مسجد کو جو ہے وہ بنوایا تھا نواب میر سید بخاری خان صاحب نے۔ محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں یہ نائب صوبے دار تھے۔ مسجد بنانے سے پہلے جو ہے انہوں نے میر منو صوبہ دار جو لاہور ہیں ان کی خدمت میں درخواست دائر کی۔ جس جگہ پہ مسجد ہے وہاں پہ کیونکہ پہلے چوک تھا کشمیری بازار کا، تو چوک میں مسجد بنانے کے لیے جو ہے پھر اعتراض کیا گیا، علماء کرام سے فتویٰ لیا گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ اللہ کی زمین پہ جو ہے مسجد ہے وہ کہیں پہ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اور اس چوک میں پہلے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ مسجد تھی۔ نواب صاحب نے چاہا کہ جی اس مسجد کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیں، لیکن اس کی جو ہے وہ ان کو اجازت نہ ملی،
کیونکہ اس چھوٹی مسجد کو سنہری مسجد میں شامل کرنے سے مسجد کا برونی زینہ اور دروازہ اس موقع پر آتا تھا جہاں پہ وہ چھوٹی مسجد تھی۔ تو علماء کرام نے اس بات کی اجازت نہ دی اور لکھا کہ ایک مسجد گاہ کی جگہ جہاں لوگ نماز پڑھ چکے ہوں دوسری مسجد کا زینہ، دروازہ، غسل خانہ بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر نواب صاحب نے مسجد کے دونوں طرف جو ہے وہ سیڑھیاں بنا کر دو دروازے رکھے، لیکن اس کا مسجد کا جو ڈیزائن ہے پھر وہ کم خوبصورت ہو گیا۔ پھر بعد میں جو ہے انہوں نے چھوٹی مسجد کو اس میں شامل کر لیا، تھوڑا سا بڑا کر لیا، دروازہ جو ہے اس کو کہیں اور ایڈجسٹ کر لیا۔ لیکن پھر جب باولی کا مکان مسجد کے ساتھ جو ہے وہ بن گیا اور اس میں گرنتھ صاحب کو رکھ دیا گیا، تو باولی کے جو بھائی سکھ اور اکالی داس جو ہیں وہ اس مسجد کے در پہ ہو گئے اور مہاراجہ کی خدمت میں عرض کیجیے کہ اس مسجد کا ملا با واضح بلند جو ہے وہ اذان دیتا ہے جو کہ ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، تو اس لیے اس مسجد کو بھی جو ہے وہ باولی میں شامل کیا جانا چاہیے، یہاں تو اس کو گرا دیا جائے یا پھر اس کو باولی کی جگہ میں شامل کر لیا جائے۔ لہٰذا رنجیت سنگھ نے حکم دیا جی کہ ملاؤں کو مسجد سے نکال دیا جائے اور گرنتھ کو وہاں پہ جو ہے وہ رکھ دیا جائے۔ اس کا حکم ہوتے ہی ملا بیچارہ مسجد سے نکل گیا اور مسجد پر اکالیوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے تمام مسجد میں گوبر کا لیپ جو ہے وہ کر دیا اور گرانت سب جو ہے وہ رکھ دی، دکانوں کی آمدنی جو ہے وہ بھی ضبط کر لی اور اس کو بھی باولی کے محاصل میں شامل کر لیا۔ مسجد کے اس طرح سے ہاتھ سے نکل جانے سے مسلمان جو ہیں وہ بڑے زیادہ پریشان ہوئے، لہٰذا انہوں نے ایک بندے کو فقیر عزیز الدین اور نور الدین ان کے مکان میں جو ہے وہ انہوں نے کٹ کیا اور انہوں نے جو ہے مہاراجہ کو درخواست کی کہ جناب پورے پنجاب میں نا آپ کے حکم سے کہیں پہ بھی ملا جو ہے وہ بانگ با واضح بلند جو ہے وہ نہیں دیتا، تو یہ بات جو ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ گرنتھ صاحب کی ہمسائیگی میں جو ہے نا ملا وہ باواضح بلند اذان دے، تو لہٰذا ہم ان سے جو ہے وہ مچلکہ لے لیتے ہیں کہ آئندہ وہ کبھی بھی بانگ جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ لہٰذا مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ راضی ہو گیا کہ مسجد جو ہے وہ ملا کو واپس دی جائے، لیکن اس سے مچلکہ لے لیا جائے کہ وہ بانگ نہیں دے گا، یعنی کہ اذان نہیں دے گا، اور جو مسجد کی دکانوں کا کرایہ ہے وہ باولی کو ہی جاتا رہے گا۔ مسلمانوں نے اس بات کو غنیمت جانا کہ چلو مسجد پر دوبارہ قبضہ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، دکانوں کا کرایہ جو ہے وہ اگر مسجد میں نہیں آ رہا تو خیر ہے۔ اور پھر انگریزوں کے زمانے میں بھی کوئی 30-32 سال بعد درخواستیں کر کر کے عرضیاں دے دے کے مسلمانوں جو ہیں انہوں نے مقدمہ جیتا اور پھر دوبارہ سے ان کو جو سنہری مسجد کے جو بانی ہیں نواب بخاری خان، ان کی وفات کے بارے میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایک واقعہ مشہور ہے۔ کچھ اس طرح سے ہے جی کہ جب صوبے دار شہر لاہور میر معین الملک جو ہیں وہ انتقال کر گئے اور جو حکومت ہے ان کی بیگم مراد بیگم کے ہاتھ جو ہے وہ آئی، تو اس نے بھی نواب بخاری خان کو جو ہے نا وہ دارالحمام سلطنت کا جو ہے وہ قائم رکھا، لیکن وہ چاہتی تھی جی کہ نواب صاحب جو ہیں وہ اس سے نکاح کر لیں، کیونکہ نواب صاحب جو ہیں وہ بڑے خوبصورت اور خوش وضع قسم کے جو ہے وہ جوان تھے، مگر نواب صاحب کو یہ امر نامنظور تھا۔ اس انکار سے مراد بیگم ان کی جان کی دشمن ہوگی اور پھر ایک دن ان کو محل میں بلا کر اس کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ اس کی لاش کا بھی نام و نشان جو ہے وہ نہیں ملا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں جی مسجد موراں طوائف والی۔ یہ جو مسجد ہے یہ پاپڑ منڈی شالمی دروازے میں جو ہے یہ واقع ہے اور اس کی جو بانیہ ہے وہ موراں طوائف ہے جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی محبوبہ تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں اس کو کافی جو ہے وہ رسائی حاصل تھی کہ مہاراجہ نے اس کے نام کا سکہ جو ہے وہ بھی جاری کیا تھا اور اب تک اس کے نام کے سکے جو ہیں وہ لوگوں نے بطور یادگار سنبھال رکھے ہیں۔ اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جو دربار ہے وہ برائے نام ہی تھا، اصل دربار موراں طوائف کا گھر ہوتا تھا اور اس کے حکم کو لوگ مہاراجہ کے حکم سے زیادہ مضبوط تصور کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس کی بہن ممولہ طوائف جو ہے اس کی بھی تقریر دربار میں کافی زیادہ ہوتی تھی۔ اس طوائف نے اپنے اقتدار اور اختیار کے وقت یہ مسجد تعمیر کی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر 1846 میں جو ہے وہ تعمیر شروع ہوئی۔ مسجد کے دروازے کے مشرق اور مغرب دونوں سائڈوں پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں جن کا کرایہ امام مسجد لیتا ہے
اور ان دکانوں کے اوپر نشست گاہیں ہیں، دریچے بنے ہوئے ہیں جس میں مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ رہائش اختیار کرتے ہیں۔ جب یہ مسجد بن کر تیار ہوئی تو اس کی امامت مولانا غلام رسول و غلام اللہ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم سے سپرد ہوئی۔ جب یہ مسجد بن کر تیار ہوئی تو رنجیت سنگھ کے حکم پر اس کی امامت مولانا غلام رسول صاحب کو اور غلام اللہ صاحب کو سونپی گئی۔ ان دونوں سے بڑا مولوی اور مدرس اس وقت لاہور شہر میں کوئی نہیں تھا۔ یہ تمام پنجاب کے استاد کل تصور ہوتے تھے۔ ان دونوں نے جب مسجد میں قیام کیا اور عام مدرسہ جاری ہوا تو دور دور سے طالب علم آ کر اس مدرسے میں تعلیم پانے لگے۔ انگریز دور میں مدرسہ جو ہے جب علیحدہ ہو گیا تو پھر مدرسے کی رونق جو ہے وہ ماند پڑتی گئی، اور ان دونوں صاحبان کے گزر جانے کے بعد ان کے جو صاحبزادے ہیں احمد الدین اور حمید الدین، وہ مسجد کی امامت کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہے۔